سارے الزام جو تھے وہ جعلی تھے اور وہ صرف اور صرف یہ سارا مال اتنی کنٹینٹ جتنی مرضی ڈال دیں۔ ناظرین، پاکستان میں عمران خان کے خط کا بڑا شور ہے۔ اخبارات جو ہیں اور کچھ صحافی جو ہیں اس کو ایک اور طریقے سے جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں، لیکن عمران خان نے جو خط لکھا ہے در حقیقت آرمی چیف کو انہوں نے حقائق سے روشناس کرانے کی کوشش کی ہے اور بتایا ہے کہ آپ لوگوں کی پالیسیز کی وجہ سے اس وقت پاکستان کی جو عوام ہے اور جو پاکستان کا ادارہ ہے فوج کا، اس کے درمیان کتنی خلیج پیدا ہو چکی ہے۔ ایک تو اس کے اوپر بات کریں گے، دوسرا ہم بات کریں گے کہ اس وقت امریکہ کے اندر جو کینیڈا کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا اور دیگر ممالک کے ساتھ جو مسئلہ چل رہا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن وہاں پہ ہر طرح کی جو ایڈ دی جاتی تھی دیگر ممالک کو وہ بند کی گئی ہے، اور اس کا پاکستان کے اوپر کتنا بڑا اثر ہے۔ اور اس کے ساتھ جو یو این او کا یہاں پر وفد آیا تھا اس نے کیا کہا، اور اوورسیز پاکستانی جو ریمیٹنس نہیں بھیج رہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک سنو بال افیکٹ پیدا کریں گی، اور اس کے بعد پاکستان کے حالات کیا ہوں گے اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی عمران خان کی۔ عمران خان صاحب نے ایک خط جو ہے وہ آرمی چیف کو لکھا ہے ایز اے ایکس پرائم منسٹر اور لیڈر آف دا پارٹی جو ہے اس لحاظ سے، تو اس کے اوپر کچھ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو خاص طور پہ جو نون لیگ کا سوشل میڈیا ہے یا کچھ ایسے صحافی ہیں وہ اس طرح کے سوال کر رہے ہیں، یا کچھ ایک دو ٹی وی چینل نے جو ٹکر چلائے ہیں کہ جو ہے یہ ان کا جو عمران خان نے جو خط لکھا ہے تو اس کے اوپر گوہر خان نے کہا ہے کہ جناب یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے، ایسی بات نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ سوال یہ تھا کہ یہ پارٹی جو ہے کی پالیسی شفٹ ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، کوئی شفٹ نہیں ہوئی، یہ جو پالیسی عمران خان کی ہے وہی پارٹی کی ہے۔ لہٰذا اس خط کے اندر عمران خان نے 6 نکات جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ زور دیا ہے اور ان کی نشاندہی کی ہے۔ اس میں سب سے اہم انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ الزامات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ اور ادارے کے اوپر لگ رہے ہیں، اس سے پاکستانی عوام اور پاکستان کی جو فوج ہے اس کے درمیان بہت زیادہ خلیج بڑھ چکی ہے، اور اس سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، جو کہ ہمارے ادارے کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف اگر قوم کے ساتھ فوج کا جو ریلیشن ہوتا ہے اس کے اندر اگر یہ خلیج بڑھتی ہے تو وہ کسی بھی لحاظ سے پاکستان یا فوج یا پاکستانیوں کے لیے بہتر نہیں ہو سکتی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے پہ ہر طرح کے مظالم ڈھائے گئے، جو آپ نے الیکشن چھینا، یہ الیکشن چوری کیا گیا اور ہمارا الیکشن لے کے کسی اور کو دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا چادر چار دیواری جو ہے اس کا تقدس پامال کیا گیا، لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی، 1 لاکھ لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، ان کی تذلیل کی گئی، عورتوں کو ذلیل کیا گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کو کہا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم بنا کے آپ نے جوڈیشری کا جو ہے وہ بھی گلا گھونٹ دیا ہے، پاکستان میں انصاف نہیں ہو سکتا، جس سے لوگ مایوس ہیں۔ اور اس طرح کی انہوں نے جو یہ ساری باتیں کی ہیں، بیسیکلی وہ جو اس وقت ایکچوئل پکچر ہے پاکستان کی اس کا آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر ہم اسی طرح اسی ڈگر پہ چلتے رہے تو پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ صحیح نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پاکستان کے اندر جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، پاکستان میں جب تک تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی حدود میں رہ کے آئین کو فالو نہیں کریں گے تو پاکستان کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر آپ یہاں پہ پولیٹیکلی جو انسرٹنٹی ہے اس کو ہم کم نہیں کریں گے تب بھی پاکستان نہیں چل سکتا۔ تو انہوں نے بیسیکلی جو لوگ یہ کہتے تھے عمران خان کو کہ وہ فوج کے خلاف ہیں یا وہ ادارے کے خلاف ہیں، تو انہوں نے ادارے کے چیف کو جو ہے اس کے اندر یہ خط لکھا ہے، لیکن ان سارے پوائنٹس کے اندر عمران خان نے اپنی ذات کی کہیں بات نہیں کی، اپنی رہائی کی کہیں بات نہیں کی، کوئی سہولت، کوئی اس طرح کی چیز لینے کی کوئی بات نہیں کی، جس سے یہ تمام اس وقت جو گورنمنٹ ہے ان کا جو ایک آپ کو پتہ ان کا ایک بریگیڈ ہے جو آ کے کہتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ڈیل مانگ رہے ہیں، عمران خان تڑپ رہے ہیں۔ شاید اس خط کو بھی وہ اس پیرائے میں دیکھیں گے، لیکن عمران خان نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا، انہوں نے پاکستان کی فلاح، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے اندر جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے جہاں ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہے اور 40% لوگ جو ہیں وہ سطح غربت سے نیچے جا چکے ہیں، عمران خان ان کی آواز بن رہا ہے، اور پاکستان کی فوج جو شہادتیں دے رہی ہے ان کو پھر اگر عوام کی طرف سے وہ عزت
اور وہ تکریم نہیں ملتی، یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فساد کی جڑ جو ہے یا مسئلے کی جڑ جو ہے وہ ہمارا کوئی ادارہ ہے، تو یہ بہت ہی جو ہے نقصان دہ چیز ہے پورے ملک کے لیے اور پورے ملک کے نظام کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے اوپر پیکا قانون بنا کے جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے آپ جب صحافیوں کو دباتے ہیں یا ان کے اوپر مقدمات بناتے ہیں، ان کو غائب کرتے ہیں، تو اس سے نفرت زیادہ بڑھتی ہے۔ پھر جو لوگ ہیں وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ جا کے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عمران خان نے بیسیکلی وہ جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنے ٹویٹر کو ذرا سلو کریں، آپ اپنا ذرا لینگویج کو ذرا درست کریں، تو اس دفعہ عمران خان نے وہ لینگویج استعمال کی ہے یا اس نبض پہ ہاتھ رکھا ہے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، اور جو ساری پاکستان کی قوم بچہ بچہ جانتا ہے، اور الزام سیدھا جو ہے وہ ادارے کے اوپر جاتا ہے۔ اسی چیز کی نشاندہی جو ہے عمران خان نے کی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جو اپنی وہاں کی لڑائی جو ہے، جیسے کینیڈا کے ساتھ انہوں نے ٹیرف جو ہے 25% کر دیا، چائنا کے ساتھ 10% کر دیا، وہ چیزیں تو وہ کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایلن مسک اور جو رچرڈ گرینل ہیں ان کو یہ ڈیوٹی دے دی یا انچارج بنا دیا کہ یہ جو ایڈ دی جاتی ہے پوری دنیا کے اندر ان جن بھی ممالک کو، اس کے اوپر آپ سکیورٹی کریں اور اس ایڈ کو بند کریں۔ اس میں پاکستان کو 250 جو ملین پاؤنڈ ہے وہ ملتا ہے سالانہ ایڈ کی مد میں۔ اب وہ ایڈ پہلے بند کر دی انہوں نے، اب وہ اس کی سکیورٹی کریں گے، پتہ کریں گے یہ ایڈ کہاں لگ رہی تھی کہاں نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فنڈ اور ایڈ جو تھی وہ انہوں نے بند کی ہے، جو ان کے لوکل جو ان کا ادارہ ہے جس کو CIA کو دی جاتی تھی، اور وہ CIA اس کے اوپر پھر دنیا میں رجیم چینج کرتا ہے۔ یہ جو پاکستان میں رجیم چینج ہوئی ہے، یہ اس لیے نہیں ہوئی کہ رجیم چینج کرنے والے ریٹائرڈ جنرل باجوہ یا یہ جو سیاستدان تھے، ان کو واقعی عمران خان سے مسئلہ تھا، ان کو واقعی یہ پرابلم تھا کہ عمران خان ملک کو ڈبو رہا ہے۔ عمران خان جو 6% پہ گروتھ لے کے جا رہا تھا، اور جو ملک کو بچانے آئے تھے، جنہوں نے جمہوریت بچائی، جنہوں نے ملک بچایا، ان کی گروتھ جو ہے وہ 1% پہ بھی نہیں ہے، وہ 0.9% پہ چل رہی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ عمران خان کے ملک چلانے سے نہیں تھا۔ عمران خان سے تکلیف جن کو تھی انہوں نے رجیم چینج کرائی، اور جنہوں نے کی ہے انہوں نے کوئی امریکہ کی محبت میں نہیں کی یا عمران خان کی نفرت میں نہیں کی، انہوں نے مال کے لیے کی۔ ان کو ایڈ دیتے، یہ مال ملتا تھا ان کو، جو ہے پھر وہ CIA جو ہے وہ پیسے دیتی ہے، اور اس پیسے کے لیے امریکن کا ہی یہ ایک کسی سینیٹر کی یہ بات تھی کہ پاکستانی قوم تو ایسی ہے کہ وہ پیسے کے لیے اپنی ماں بھی بیچ دے۔ تو یہی کچھ یہاں پہ ہوا، اور اب وہ ایڈ بھی بند ہو رہی ہے، تو اب کوئی نہ تو رجیم چینج والوں کو پیسے دے گا، نہ آپ کو ایڈ ملے گی۔ اوپر سے آپ دیکھ لیں کہ یورپین یونین کا جو وفد آیا تھا، انہوں نے جو انڈیکیشنز دی ہیں، اگر اس پہ آپ کام نہیں کرتے تب آپ کے لیے مصیبت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد IMF کا جو مسئلہ ہے، آپ کے جو انہوں نے گولز بتائے تھے وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے، وہ تلوار بھی آپ پہ لٹک رہی ہے۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں، جو عمران خان نے کمپین کی ہوئی ہے کہ ریمیٹنس نہیں بھیجنے، اس کے اندر وہ منیمم ریمیٹنس بھیج رہے ہیں، وہ بھی آپ کو اگلے 1-2 مہینوں میں وہ فگر سامنے آ جائے گا۔ تو کل ملا کے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، اور پاکستان کی عوام کے لیے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ ہم کس سچویشن میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ان ساری چیزوں کی جہاں ہمیں مخالفت کرنی چاہیے، جہاں ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے کہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہاں پہ ہم یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے اور ہوتا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ باقی جو چیزیں اس کے برعکس ہو رہی ہیں، جس طرح عدلیہ کو یرغمال بنا لیا گیا، جس طرح آپ صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان کی زبان بندی کی جا رہی ہے، جس طرح لوگوں کے گھروں میں گھسا جا رہا ہے، جس طرح وہاں پہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کو شخصی آزادی نہیں ہے، کچھ کہنے کی آزادی نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کی سچویشن پاکستان میں ہوگی تو پھر ہم کہتے ہیں، ہمیشہ ایک حدیث مبارکہ بھی تھی کہ بڑے نقصان سے چھوٹا نقصان بہتر ہے۔ تو یہ جو نقصان ہو رہا ہے یہ چھوٹا نقصان ہے جو پاکستان میں کیا جا رہا ہے، جو اس وقت وہاں پر لوگ مسلط ہیں، جو حکومت ہے وہ بڑا نقصان کر رہے ہیں، اس سے خدا نہ خواستہ پاکستان جو ہے اس کے ٹوٹے ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کو ہم اس لیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اس لیے ان جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں، تاکہ جو بھی یہ کرتا دھرتا ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں۔ آج جو عمران خان نے خط لکھا ہے اس کو بھی ٹھنڈے دل سے سوچیں، اور پاکستان کو جو اس کے پاکستان کی جو اصل راہ ہے اس کے اوپر خود ساتھ ہو کر، اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو چاہے لے کر
جو ہے وہ اس کو اس راہ پر گامزن کریں، لیکن اس کے لیے سب سے اہم ضروری چیز جو ہے وہ ہے نیت. اور جب تک آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی، آپ قبضہ گروپ رہیں گے، آپ کبھی وہ کام نہیں کر سکیں گے. ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر ضرور کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری.